پنکھیوں سے میں نے محسن کو دیکھا۔ اس نے اپنے مد مقابل کو ایک بار پیچھے دھکیل دیا تھا، مگر دوسری بار اس نے سر جھکا کے محسن کو بیل کی طرح ٹکر ماری۔ محسن ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا اور نہر میں جا گرا۔ اسی وقت وہ دونوں پھر ایک ساتھ حملہ ور ہوئے۔ خنجر لے کر چھلانگ لگانے والا ذرا آگے تھا، عین وقت پر غوطہ مارا اور وہ میرے سر پر سے گزرتا ہوا جھاڑی میں جا گرا۔ دوسرے کا مکہ میرے سر پر لگا اور ذرا سی دیر کے لیے مجھے دنیا گھومتی ہوئی نظر آئی۔ پھر میں نے سر کو جھٹکا اور اس کے پیٹ پر لات ماری۔ وہ کرا کر دوہرا ہوا تو میں نے دونوں ہاتھ ملا کر اس کی ٹھوڑی پر نیچے سے اوپر کی جانب ضرب لگائی۔ وہ اچھلا اور سر کے بل نہر میں گر گیا۔ جھاڑی میں گھس جانے والا اب محتاط تھا اور خنجر کی نوک سامنے کیے آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں ایک ایک قدم پیچھے ہٹتا گیا تاکہ محسن کے قریب ہو سکوں، جسے اس کا حریف نہر کے پانی سے نکلنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کنارے کی طرف آتا تھا، وہ لات مار کے محسن کو پھر پانی میں گرا دیتا۔ شاید محسن نے اس کا پاؤں پکڑنے کی کوشش کی تھی اور اس کا جوتا اتر گیا تھا، ورنہ جوتوں سمیت ہر کک سے محسن کا حلیہ بگڑ جاتا۔ خنجر والے نے اچانک جھک کر زمین پر سے کوئی چیز اٹھائی۔ یہ دیکھو، وہ خباثت سے بولا۔ کیا ہے یہ؟ میرا خیال تھا اس نے زمین پر سے کوئی پتھر اٹھایا ہے، اور میں نے خود کو ضرب سے بچانے کے لیے سر کے سامنے ایک ہاتھ کو ڈال بنا لیا تھا، مگر میری نظروں کے سامنے دو ہاتھ تھے۔ ایک ہاتھ میرے دشمن کا تھا، دوسرا ہاتھ کسی کا بھی نہیں تھا، صرف ایک ہاتھ تھا، کلائی کے پاس سے کٹا ہوا۔ میں نے نظر جما کے دیکھا، شاید مجھے ایک کے دو نظر آنے لگے ہیں، مگر یہ نگاہ کا دھوکہ نہیں تھا۔ میرے مد مقابل کے ایک ہاتھ میں خنجر تھا اور دوسرے ہاتھ میں اس نے انگلی کی پور سے ایک سالم انسانی ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ ہاتھ جو کسی بازو سے منسلک رہا ہوگا، اور وہ بازو کسی جسم کا حصہ ہوگا، اور وہ جسم کسی میرے جیسے ہی انسان کا ہوگا، مگر اب میری نظر کے سامنے وہ ایک ہاتھ تھا جو نقش فریادی تھا، انصاف کا طالب تھا، ظلم و بربریت پر نوحہ کناں تھا۔ اس کا ہاتھ ہے یہ، پہچانا؟ وہ بولا۔ یہ ایک غدار نمک حرام کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ سے اس نے خط لکھا تھا، تمہیں رکا پہنچایا تھا۔ وہ ہاتھ فضا میں بلند ہوا، آسمان کی طرف اٹھا، فریاد کرتا ہوا احتجاج کے انداز میں مدد کے لیے، پھر نیچے آیا اور پانی میں یوں گرا کہ آواز پر مجھے کہکہے کا گمان ہوا۔ دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، میں صرف ایک ہاتھ ہوں۔ 70 سال تک میں نے منشی گیری کی، قلم سے بہی کھاتے لکھتا رہا، اعداد و شمار سے نفع و نقصان کے گوشوارے بناتا رہا۔ میں نے کسی کا حق نہیں چھینا، کسی کی عزت نہیں لوٹی اور کسی کی جان نہیں لی۔ میں سقراط کا ہاتھ ہوں جس نے سچ بولنے پر زہر کا پیالہ اٹھایا تھا۔ میں نے یہی جرم کیا تھا کہ سچ لکھا تھا۔ سچ کیا ہے یہ تم کل جان لو گے، مگر کل صرف تمہارے لیے آئے گی، یا ان کے لیے جنہوں نے مجھے جسم سے اور جسم کو جان سے جدا کیا۔ صدمے اور اشتعال کی ایک لہر نے مجھے پاگل کر دیا۔ میں بجلی کی طرح اس شفاق درندے پر ٹوٹ پڑا جس کے ہاتھ میں ایک انسانی ہاتھ کسی آدم خور بھیڑیے کے منہ میں دبا ہوا نظر آتا تھا۔ مجھے خنجر کی نوک اپنے اشانے سے بازو تک خراش ڈالتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن اب وہ میری گرفت میں تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کے کلائی پر سے موڑا اور اس کی ہڈی کے ٹوٹنے کی آواز صاف سنائی دی۔ وہ چلایا اور میں نے اس کی پسلیوں پر گھٹتا مارا۔ خونی درندے، میں نے کانپتے ہوئے کہا، اور پلک جھپکتے میں اس کو سر پر سے گما کر نیچے دے مارا۔ میرے متواتر مکوں نے اسے نیم جہاں کر دیا۔ میں اب اس کے سینے پر سوار تھا اور عین ممکن تھا کہ میں اس وحشت کے عالم میں اس کا گلا گھونٹ دیتا یا اس کی گردن توڑ دیتا، مگر اسی وقت محسن نے چلا کے مجھے پکارا اور میں ہوش میں آ گیا۔ محسن زمین پر پڑا ایڑیاں رگڑ رہا تھا اور اس کا حریف گھٹنوں سے اس کی کمر دبائے محسن کا سر اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو محسن کی گردن ٹوٹ جاتی۔ میں نے گھما کر اس کے سر پر لات ماری اور وہ بد سے منہ کے بل گرا۔ میں نے اسے مردے کی طرح ساکت پڑا دیکھا اور محسن کو اٹھایا۔ تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا اور محسن نے اقرار میں سر ہلایا۔ اس کو پھر زمین پر لٹا کے میں نے پیچھے دیکھا۔ خنجر لے کر حملہ کرنے والا پہلا شخص نہر میں گرا تھا تو پھر نہیں نکلا تھا، وہ ڈوب گیا تھا یا پانی کے بہاؤ کے ساتھ تیرتا ہوا فرار ہو گیا تھا۔ دوسرا شخص مہلت سے فائدہ اٹھا کے نہر میں کود گیا تھا اور تیرتا ہوا دوسرے کنارے کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے محسن کو سیدھا کر کے لٹایا اور اس سے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں، وہ میرا یہیں انتظار کرے۔ پھر کچھ سوچ کے میں نے بے ہوش پڑے ہوئے شخص کو جاڑی کے پیچھے ڈالا اور محسن کو دوسری جاڑی کے پیچھے لٹایا۔ اب اتفاق سے کسی گزرنے والے کو کچھ دکھائی نہیں دے سکتا تھا۔ پھر میں نہر میں کود گیا۔ وہ شخص نہر کے دوسرے کنارے پر اتر کے سڑک عبور کر چکا تھا اور اس میدان کی طرف بھاگ رہا تھا جس میں جاڑ جنکاڑ کے درمیان ایک پرانے مقبرے کی خستہ حال عمارت کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایک کمرہ اور اس پر ایک گنبد، دروازوں کی جگہ خلا اور پرانی اینٹوں کی بوسیدہ دیواریں جن کا مسالہ نکلتا جا رہا تھا اور اینٹوں کے درمیان گہری لکیریں سی نمودار ہو رہی تھی۔
یہ جگہ میں نے پہلے بھی دیکھی تھی، مگر یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ مقبرہ کس کا ہے، جسے آثار قدیمہ والوں نے بھی درخور اعتنا نہیں سمجھا۔ اس ویرانے میں رات کے وقت وہ تنہا عمارت بھوتوں کا مسکن لگتی تھی، اور اندھیرے میں مجھ سے 100 قدم کے فاصلے پر وہ شخص دوڑ رہا تھا جس کے بارے میں میرا خیال تھا کہ وہی مندری والا ہے۔ اس کے چہرے کی نقاب میرے مکوں سے پھٹ گئی تھی، اور جب میں نے اس کے سر کے بالوں کو پکڑ کر جھٹکا تھا تو مجھے وہ بال گنگریالے لگے تھے۔ ایک بار مجھے یہ شبہ بھی ہوا تھا کہ میرا ہاتھ کان کی لو پر کسی دھات سے ٹکرایا ہے جو کانوں کے مقابلے میں ٹھنڈی تھی۔ یہ دھات وہی پیتل یا سونے کی مندری ہو سکتی تھی۔ اچانک مجھے ٹھوکر لگی اور میں نظر نہ آنے والے ایک گڑھے میں گرا۔ میرے پیر میں موچ آ گئی تھی، یا ٹخنے کے قریب سے پیر مڑ گیا تھا کہ میں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ درد کی ٹیس نے میری ٹانگ کو مفلوج کر دیا۔ میں بمشکل تمام وہاں سے نکلا اور اس ویران مقبرے کی طرف بڑھا۔ دشمن اگر عمارت کی تاریکی میں نہیں تھا تو فرار ہو چکا تھا۔ چند قدم کے فاصلے پر مجھے مقبرے کے سیاہ وجود میں دھندلیکے سے اجالے کا احساس ہوا جو اس کے بغیر پٹ والے دروازے کے خلا میں پھیلا ہوا تھا۔ میں لنگڑاتا ہوا چبوترے پر چڑھا تو شبے کی کوئی بات نہ تھی۔ مقبرے میں کسی موم بتی کے دیے کا اجالا تھا۔ اندر سے چمگادڑ کے چلانے اور پھڑپھڑانے کے اڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے یاد آیا کہ آج جمعرات ہے، یہ کسی فقیر کا مسکن تھا، یا کسی نے اپنی مراد مانگنے کے لیے اس قبر پر ایک دعا کے ساتھ ہی یہ دیا جلا دیا تھا۔ دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ دیا آخری گوشے میں روشن تھا اور ایک لاش کے سرہانے رکھا تھا جو فرش خاک پر گھاس پھوس، کنکریاں اور اینٹوں پر چت لیٹی تھی، یوں جیسے کوئی ہاتھ پیر پھیلا کے سکون کی گہری نیند میں ہو۔ 60-70 سال کے اس بوڑھے نے میلی سیاہ شیروانی پہن رکھی تھی جس کے بٹن ادھڑے ہوئے تھے، علی گڑھ کٹ پاجامہ اور پالی سے بے نیاز براؤن جوتے، سر کو ڈانپے رکھنے والی ترکی ٹوپی ڈبے کے قریب پڑی تھی، اور لاش کا دایاں ہاتھ غائب تھا۔ میں اپنی جگہ منجمد ہو گیا اور میری رگوں میں دوڑنے والا لہو بھی منجمد ہو گیا۔ وقت ساکت ہو گیا اور اچانک اس لاش نے ٹنڈ منڈ کلائی اٹھا کے السلام علیکم جناب سکندر صاحب کہا۔ آپ نے تو کمال کر دیا، یعنی یہ خوب ہے کہ کمرہ نمبر 203 کی بجائے اسے 302 سمجھتے رہے۔ بھئی خوب سمجھے، ماشاءاللہ، خوب رہی یہ ملاقات بھئی۔ اجی آپ کیا سوچ رہے ہیں حضرت؟ پہچان نہیں پائے مجھے؟ شاید خاکسار کو فمانچو کہتے ہیں، منشی بھی کہتے تھے لوگ، لگتا تھا پورا کارٹون۔ ہاں ہاں، کیا خیال ہے آپ کا قبلہ؟ میں پلٹ کر بھاگا۔ چمگادڑیں چیخ چیخ کر مجھ پر ہنسنے لگی۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ ڈالی کہ کہیں وہ دشمن پھر بے خبری میں مجھ پر حملہ نہ کر دے، مگر وہ تو رات کے اندھیرے میں تحلیل ہو چکا تھا۔ میں نے لنگڑاتے ہوئے نہر تک کا فاصلہ طے کیا اور ایک بار پھر چند گز کا فاصلہ تیر کر طے کیا، اور اس کے بعد دوسرے کنارے پر پہنچا جہاں محسن آنکھیں کھولے لیٹا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا۔ میں دھڑام سے اس کے پاس گر گیا۔ سکندر، اس نے مجھے جھنجھوڑا۔ سکندر، کیا بات ہے؟ تو زخمی ہے؟ اس نے میرے بازو سے ہاتھ پر لگ جانے والے خون کو دیکھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور لمبی لمبی سانسیں لیتا رہا۔ آہستہ آہستہ میرے ہوش و حواس بحال ہونے لگے۔ میں نے اپنے وجود کو گھسیٹ کر نہر کے قریب کیا اور سبزے پر پیر پھیلا دیے۔ محسن، میں نے کہا، محسن، انہوں نے فومانچو کو بھی مار دیا۔ مار دیا؟ محسن کے حلق سے دہشت آمیز سرگوشی نکلی۔ کب؟ کہاں؟ میں نے اسے کم سے کم الفاظ میں تعقب کی روداد سنا دی۔ میرا خیال ہے محسن، یہ وہی منری والا ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ محسن خاموش بیٹھا رہا۔ میرے اور اس کے خیالات، وسوسے اور اندیشے ایک تھے جن کی بازگشت ہمارے کان ہر سمت سے سن رہے تھے۔ اس خط کا کیا ہوا سکندر جو فمانچو ہمیں دینا چاہتا تھا؟ اس نے بالآخر کہا۔ وہ لے گیا۔ میں نے کہا۔ اس نے مجھے خط دکھایا تھا اور فمانچو اس غریب منشی کا ہاتھ، صرف ہاتھ، اگر وہ میرے ہاتھ آ جاتا تو میں اسے قتل کر دیتا۔ 10 منٹ بعد ہم نے مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا۔ 3 دشمنوں میں سے ایک نہر میں ڈوب گیا تھا یا تیر کر نکل گیا تھا، دوسرا مغل پورے کی جانب فرار ہوا تھا اور تیسرا ابھی تک کنارے پر بے ہوش پڑا تھا۔ میرے شانے پر گہری خراش آئی تھی جس میں سے اب بھی لہو رس رہا تھا اور میرے کپڑوں کو تر کر رہا تھا۔ محسن کو بھی چوٹیں آئی تھیں اور اس کا ایک بازو بیکار ہو رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے میرا ایک پاؤں بیکار ہو گیا تھا۔ ہمارے کپڑے بھیگے ہوئے تھے اور اس حالت میں ہم سڑک تک چل کے جاتے تو یقیناً پکڑے جاتے۔ کوئی گشت کرنے والا سپاہی یا چوکیدار ہماری حالت دیکھ کر ہمیں سیدھا تھانے لے جاتا۔ ہمارا کسی رکشہ میں بیٹھ کے ایمبیسڈر ہوٹل جانا بھی ناممکن تھا۔ رکشہ بھی ہمیں علامہ اقبال روڈ پر پل تک پہنچے بغیر نہیں مل سکتا تھا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ میرے پاس رابعہ کا کارڈ ہے، اسے فون کرنا ممکن ہوتا تو کوئی مسئلہ نہ تھا، مگر اس وقت میرے قرب و جوار میں فون کہیں نہ تھا۔ میں کچھ دیر سوچتا رہا، پھر میں نے محکمہ نہر کے دفتروں کو دیکھا جن کے دروازے بند پڑے تھے اور برآمدوں میں بلب جل رہے تھے۔ محسن، میں نے کہا، ان دفتروں کا کوئی چوکیدار ضرور ہوگا اور اس کے پاس کمروں کی چابی ہوگی،
کسی افسر کے کمرے میں ٹیلی فون بھی ہوگا۔ میں چل نہیں سکتا، تو ہمت کر اور کسی چوکیدار کو دیکھ، وہ کسی برآمدے میں پڑا سو رہا ہوگا، اسے 50 روپے یا 100 روپے دے اور کسی افسر کا کمرہ کھلوا۔ میرے بریف کیس میں رابعہ کا کارڈ ہے، اسے فون کر دے، آدھے گھنٹے تک گھنٹی بجنے دینا، کوئی تو اٹھے گا۔ اگر رابعہ خود آئے تو اس کو بتا دینا کہ ہم کہاں ہیں، ورنہ اسے بلوا لینا، کہنا زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، وہ کار لے کر آ جائے گی اور ہمیں لے جائے گی، اس کے سوا ہمارے یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ محسن نے بریف کیس کھولا، لیکن اندھیرے میں ایک کارڈ کو تلاش کرنا مشکل تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ بریف کیس ساتھ لے جائے اور برآمدے کی روشنی میں اطمینان سے کارڈ تلاش کر لے۔ اس نے سر ہلایا اور بریف کیس بند کر کے چل پڑا۔ میں اسے 100 گز دور نہر کے دفتر کی جانب بڑھتے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ جب رابعہ آئے گی تو ہم اسے کیا بتائیں گے، اپنی اس حالت کا کیا سبب بیان کریں گے، کیا اسے تمام واقعات سے باخبر رکھنا دانش مندی ہوگی؟ کہتے ہیں ڈاکٹر سے اور وکیل سے بات چھپائی جائے تو کیس بگڑ جاتا ہے۔ رابعہ خاموش رہنے پر رضامند نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ وہ پولیس کو فون کرے گی کہ فلاں جگہ مقبرے میں ایک لاش پڑی ہے، فلاں جگہ دیکھو، شاید نہر میں ایک آدمی ڈوبا ملے، وہی کنارے پر تیسرا آدمی بے ہوش پڑا ہوگا۔ پھر پولیس آئے گی، تفتیش شروع ہوگی اور ہم کیا بتائیں گے کہ ہم اس میں کیسے ملوث ہوئے؟ شیروانی صاحب تو بعد میں پوچھیں گے کہ مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی تھی۔ پہلے پولیس سوال کرے گی کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا۔ اگلا مرحلہ سلامت شاہ کی لاش کے بارے میں انکشاف کا ہوگا۔ مجھے تسلیم کرنا پڑے گا کہ میں اس گھر میں کودا تھا اور محبت خان گواہی دے گا۔ پھر اس خط کا کیا بنے گا جو کل کی ڈاک سے آنے والا ہے؟ میں نے محسوس کیا کہ سوالات کی برمار سے میرا دماغ معاف ہونے لگا ہے۔ میں نے اٹھ کر اس شخص کو دیکھا جو میری لات لگنے سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ ابھی تک بے حس و حرکت پڑا تھا۔ میں نے جھک کر اس کی نبض دیکھی، اس کی نبض ساکت تھی، اس کے دل کی دھڑکن بھی خاموش تھی، اس کی سانس کی آمد و رفت بھی بند تھی۔ دنیا میری نظروں کے سامنے یوں گھومنے لگی جیسے میں چکر کھانے والے ہنڈولے میں بیٹھا ہوں۔ پھر میں نے اپنی حالت پر قابو پایا اور لنگڑاتا ہوا اس جگہ سے دور بھاگنے لگا جہاں میرے ہاتھوں مارے جانے والے کی لاش پڑی تھی۔ ایک قتل کا الزام مجھ پر پہلے ہی تھا، یہ دوسرا قتل میں نے واقع کیا تھا۔ اپنے دفاع میں کیا جانے والا قتل بھی تو قتل ہی ہوتا ہے، صفائی تو بعد میں پیش ہوگی، پہلے تو میری ضمانت منسوخ ہو جائے گی اور میں پھر جیل میں بند ہو جاؤں گا۔ محسن مجھے راستے میں ملا، وہ آ رہی ہے۔ محسن نے مجھے مطلع کیا، چوکیدار نے 100 روپے لیے ہیں، تو نے اسے تفصیلات تو نہیں بتائی ہیں؟ میں نے کہا۔ محسن نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ بدماشوں سے مقابلے میں ہم زخمی ہو گئے ہیں۔ محسن بولا، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کچھ بتانا بھی نہیں ہے۔ وہ شخص جو نہر کے کنارے پڑا تھا نا، وہ مر گیا ہے۔ یہ تو بہت برا ہوا یار۔ محسن نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، اگر وہ نہر میں گرنے والا بھی ڈوب گیا ہوگا تو یہ دونوں قتل ہماری فرد جرم میں شامل ہو جائیں گے۔ ہماری نہیں، صرف میری۔ میں نے کہا، ان دونوں کی موت کا سبب میں ہوں، فضول باتیں مت کر۔ محسن نے کہا، حملہ ہم دونوں پر ہوا تھا، ہم نے اپنا دفاع کیا۔ جنگ میں دشمن کی جان لینے میں قانون کے خوف سے تعامل کرنے کا مطلب ہے خودکشی، جیسے تو نے میرے دشمن کو مار کے میری جان بچائی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ مجھے موقع ملتا تو میں تجھ پر دشمن کو غالب پاتا تو اس کو مار دیتا، یا انہیں موقع ملتا تو صورتحال اس کے برعکس ہوتی اور اس وقت ہم دونوں کی لاشیں یہاں پڑی ہوتی۔ ہمارے دشمن ایک تھے، ان کے خلاف ہماری جنگ بھی ایک تھی۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچ جانے والا بے گناہ ٹھہرے اور بچانے والا مجرم بن جائے؟ تیری دلیل مان لی جائے تب بھی دفاع میں قتل کرنے پر قانون کی رعایت حالات کی شہادت پر ملتی ہے۔ میں نے کہا، یہ کیسے ثابت ہوگا کہ ہم پر حملہ کیا گیا تھا اور لڑائی کے دوران وہ مارے گئے؟ کون گواہ ہوگا اس بات کا؟ اور اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ہم یہاں سے سیدھے تھانے جائیں، تمام واقعات بیان کریں اور خود کو قانون کے حوالے کر دیں۔ اس کے بعد قانونی کارروائی کا سلسلہ شروع ہوگا، اور پولیس کا ہی نہیں، پریس اور پبلک کا رد عمل کیا ہوگا۔ میر شرافت علی کے مبینہ قاتل نے ضمانت پر رہا ہونے کے چند گھنٹے بعد 2 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس بار میری ضمانت نہیں ہو سکے گی محسن۔ اس کے بعد مقدمے کی سماعت کے دوران میرا سابقہ ریکارڈ عدالت کے سامنے رکھا جائے گا۔ میری وجہ سے لندن میں ایک لڑکی قتل ہوئی اور میں ایک گواہ کی معتبر شہادت پر بچ گیا، جس پر ہاسٹل کے کمرے میں بم رکھنے کا الزام ناکافی ثبوت کی بنا پر ثابت نہ ہو سکا۔ مجھے لندن سے ڈپورٹ کیا گیا اور لاہور پہنچتے ہی میں نے میر شرافت علی کے گھر میں گھس کر مار پیٹ کے بعد قتل کر دیا۔ انصاف کرنے والے مجھے تیری نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جہاں سے دھواں اٹھتا ہے وہاں آگ تو ہوتی ہی ہے۔ آخر میرے ساتھ پے در پے واقعات کیوں پیش آئے؟ کیا ان سے میری معصومیت کی دلیل ملتی ہے؟ شریف آدمی تو بلا وجہ ایسے معاملات میں ملوث نہیں ہوتے۔ پھر اب کیا کریں؟ محسن نے کہا، رابعہ کو کچھ نہ بتانا بھی مشکل ہے اور بتانا بھی۔